بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا شرح میت عاملین کا النوع السادس سے سبق شروع ہوگا، تو پہلے آپ عبارت دیکھیں۔ النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع وہی خمسۃ احرف لم ولما ولام الامر وللنہی وَإِن للشرط والجزاء۔ فلم تجعل المضارع ماضيا منفيا مثل لم يضرب بمعنى ما ضرب، ولما مثل لم لكنها مختصة بالاستغراق مثل لما يضرب زيد أي ما ضرب زيد في شيء من الأزمنة الماضية۔ اب ترکیب دیکھ لیں۔ النوع السادس موصوف صفت مل کر مبتدا، حروف موصوف، تجزم فعل ہی ضمیر اس کا فاعل جو لوٹتی ہے حروف کی طرف، الفعل المضارع مرکب توصیفی اس کا مفعول بھی، تجزم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حروف کی صفت، حروف موصوف اپنی صفت سے مل کر النوع السادس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ مستأنفہ یا مبتدا جو لوٹتی ہے حروف کی طرف، خمسۃ احرف یہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے ہے لم، لم سے پہلے احدھا یہ مبتدا محذوف نکال لیں، احد مضاف اور ہا ضمیر جو لوٹے گی حروف تجزم الفعل المضارع کی طرف، یہ اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بن جائے گا اور لم اس کی خبر، وہ عاطفہ، اور ثانی ہا مبتدا لما خبر، اور پھر یہ معطوف علیہ معطوف، اسی طرح پھر وہ عاطفہ، ثالثھا لام الامر، تو لام الامر مرکب اضافی یہ اس کی خبر، اور رابعھا یہ مبتدا ہو جائے گا، اور للنہی یہ مرکب اضافی اس کی خبر۔ اس کے بعد وہ عاطفہ ان ذوالحال، ان سے پہلے آپ مبتدا محذوف نکال لیں خامسھا، تو ان ذوالحال بن جائے گا، لام حرف جر، شرط معطوف علیہ وہ حرف عطف، الجزا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر مجرور، اور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر حال، ان ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ خبر بن جائے گا خامسھا کا۔ تو اس طریقے سے یہ سارے معطوفات آپس میں مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ فا تفصیلیہ، لم مبتدا، تجعل فعل ہی ضمیر اس کا فاعل جو لوٹتی ہے لم کی طرف، المضارع مفعول بھی اول، ماضیا منفیا مرکب توصیفی مفعول بھی ثانی، تجعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لم کی خبر بن کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل مضاف لم یضرب ذوالحال، با حرف جر معنی مضاف، ما ضرب مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر یہ لم یضرب کا حال، ہا ذوالحال مل کر مثل کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کی خبر بن جائے گا۔ وہ عاطفہ لما مبتدا، مثل لم مرکب اضافی مستدرک منہ، لاکنہ حرف مشبہ بالفعل، ہاں اس کا اسم جو لوٹتا ہے لما کی طرف، مختصۃ اس میں مفعول، اور بالاستغراق یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا مختصہ سے، تو مختصۃ صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر لاکنہ کی، لاکنہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مستدرک، مستدرک منہ مستدرک سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل مضاف لما حرف جازم، یضرب فعل اور زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، ما حرف نفی ضرب فعل زید اس کا فاعل، فی حرف جر، شیء موصوف، من حرف جر
الازمنۃ الماضیۃ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر شیء کی صفت موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائیں گے ما ضرب فعل کے، فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا مثل کا، اور یہ مثال ہو کی خبر بن جائے گی۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ چھٹی قسم ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یہ 5 حروف ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان جو شرط اور جزا کے لیے آتا ہے، یعنی جو 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے جملے میں شرط کے معنی اور دوسرے میں جزا کے معنی پیدا کر دیتا ہے اور دونوں جملوں میں اپنا اثر قائم کر دیتا ہے۔ پھر لم مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لم یضرب ما ضربہ کے معنی میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ لم جیسے اعراب کے اعتبار سے تصرف کرتا ہے، اسی طرح معنی کے اعتبار سے بھی تصرف کرتا ہے کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لہذا لم یضرب کے معنی ہے نہیں مارا اس نے گزشتہ زمانے میں، تو اس میں دیکھیں کہ یضرب صورتاً تو مضارع ہی ہے لیکن معنی بالکل اس کے بدل گئے ہیں۔ لما بھی لم کی طرح ہے مگر لما نفی کے استغراق کے ساتھ خاص ہے، جیسے لما یضرب زید، یعنی گزشتہ پورے زمانے میں زید نے نہیں مارا۔ یہاں دیکھیں کہ لما لم کی طرح فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں تو کرتا ہے، مگر لما میں بنسبت لم کے ایک زائد وصف بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لما وقت نفی سے وقت تکلم تک کے پورے زمانے میں اس فعل کی نفی کو بیان کرتا ہے، جبکہ لم میں اس طرح نہیں ہوتا، اس میں صرف گزشتہ زمانے میں فعل کی نفی ہوتی ہے، پورے زمانے کا احاطہ اور استغراق نہیں ہوتا۔ لہذا لما یضرب زید کا معنی ہوگا کہ گزشتہ پورے زمانے میں زید سے ضرب کی نفی ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہوا، اس کو خوب اچھے سے سمجھ لیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔